احباب گرامی قدر، معاشرہ اس وقت بہت بڑے بڑے فتنوں میں مبتلا ہو چکا ہے، اور انسان جب ان فتنوں کے اندر مبتلا ہوا تو پھر انسان زوال کے اندر چلا گیا، اور بے شمار ایسے روزمرہ فتنے اٹھ رہے ہیں، انسان ان سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا۔ تو یہ مسئلہ سمجھ لیجئے کہ جب فتنے عروج پر ہوں، فتنے اپنے مقام پر کھڑے ہوں، انسان پھر ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ وبا آئی ہے کورونا کی، جو احتیاطی تدابیر استعمال کرے گا وہی بچے گا، جو قانون کی پابندی کرے گا وہی بچے گا۔ تو رحمت کائنات علیہ السلام نے فرمایا، کائنات کے لوگوں جب فتنے عروج پر ہوں پھر ان سے لڑا نہیں جاتا، ان سے بچا جاتا ہے۔ دلیل اس چیز کی یہ ہے، جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ تو امیر معاویہ اس وقت شام کے گورنر تھے، تو حضرت علی سے کہنے لگے کہ آپ مسلمانوں کے خلیفہ بن چکے ہیں، لہذا آپ حضرت عثمان کا قصاص لیں۔ تو جناب سیدنا علی کہتے ہیں، امیر معاویہ میری جماعت مستحکم نہیں ہے، میرے پاس اتنی پاور نہیں ہے، میرے پاس اتنی قوت نہیں ہے، میں بدلہ نہیں لے سکتا ان سے، یہ فتنہ بہت بڑا ہے، تو میری بیعت کر، ہاں اگر جماعت مستحکم بن گئی پھر ہم ان سے بدلہ لے لیں۔ تو پتہ چلا کہ جب فتنہ یا جب کوئی گروہ عروج پر ہو تو پھر انسان ان سے لڑ نہیں سکتا۔ دو سفیر آئے نا جناب سیدنا امیر معاویہ نے بھیجے شام سے، جاؤ حضرت علی سے کہو جا کے حضرت عثمان کا قصاص لیا جائے۔ تو جناب سیدنا علی نے ان دونوں سفیروں کا ہاتھ پکڑا اور کوفہ کی مسجد میں لے گئے، اور جا کے کہا کون کون ہے جو جناب سیدنا عثمان کی شہادت میں ملوث؟ 10,000 آدمی نے ہاتھ کھڑا کیا، فرمایا لو بدلا ان سے۔ تو پتہ چلا جب انسان فتنوں کے اندر مبتلا ہو جائے پھر انسان ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ان سے بچا جاتا ہے۔ آباب اندھیری آئے بچتا وہی ہے جڑا بکل مار کے سائڈ پہ ہو جائے، جڑا کھڑوتا رہے وہ کبھی نہیں بچ سکتا۔ تو اس دنیا کے اندر بے شمار لاتعداد فتنے، میں ان کے اندر چند اہم فتنوں کی نشاندہی کروں گا، دعا کیجیے اللہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ احباب گرامی قدر، اس دنیا کے اندر سب سے پہلا فتنہ اور بڑا فتنہ، اس فتنے کے اندر جو شخص بھی مبتلا ہو گیا اللہ رب العزت قطعاً بھی اس شخص کو جنت میں داخل نہیں کرے گا، وہ فتنہ ہے شرک کا فتنہ۔ پوری دنیا احباب اس فتنے کو جانتی نہیں ہے، میرے دل کے اندر شرک کا خوف نہیں ہے، میرے دل کے اندر شرک کا ڈر نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بڑھ کے دنیا میں کوئی مواحد نہیں پیدا ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کہہ رہے ہیں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اے اللہ میں نے یہ تیرا گھر بنا دیا ہے، اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنانا، وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ مجھے اور میری اولاد کو اللہ یہ معبودوں کی پوجا سے بچا لے، ان بتوں کی پوجا سے بچا لے۔ یہ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے رب سے دعا کر رہے ہیں، ان کو شرک کا خوف ہے، شرک کا ڈر ہے، کہیں میں شرک کے اندر مبتلا نہ ہو جاؤں۔ اب ہمارے دلوں کے اندر یہ شرک کا خوف اٹھ گیا، در در پہ جگہ جگہ پہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو الہ بنایا جا رہا ہے، غیر اللہ کے سامنے جبینیں نیازیں جھکائی جا رہی ہیں، در در پہ انسان سجدے کر رہا ہے۔ لوگوں یاد رکھنا، حضرت لقمان نے کہا تھا اپنے بیٹوں سے، میرے بیٹا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، اے میرے بیٹا اللہ کی ذات سے شرک نہ کرنا، بے شک شرک جانوں پر ظلم ہے۔ احباب انسان شرک کے اندر مبتلا ہو چکا ہے، پتہ ہی نہیں ہے شرک کسے کہا جاتا ہے۔ احباب پہلے بات سمجھیے، یہ جس طرح کا تعارف ہم نے اللہ کا جانا نا، ویسا تعارف مشرکین مکہ بھی جانتے تھے۔ حضرات تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک توحید الوہیت، ایک توحید ربوبیت، ایک توحید اسماء و صفات۔ اللہ کو جاننے کے لیے ان چیزوں کو جاننا ضروری ہے، اگر انسان نہیں جانے گا تو انسان خدا کا تعارف نہیں جان سکے گا۔ امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے ایک کتابچہ لکھا اصول الثلاثہ کے نام سے، انہوں نے ابتدائی بات یہ کی
کہ اعلم رحمک اللہ انہ یجب علینا تعلم اربع مسائل، لوگوں جان لو اللہ تم پہ رحمت کرے، اللہ تم پہ برکت کرے، اللہ تمہاری روزیوں میں برکت کرے، تمہارے مال میں اللہ اضافے کرے، جان لو انہ یجب علینا تعلم اربع مسائل، ہر بندے کے لیے ضروری ہے، ہر شخص کے لیے ضروری ہے۔ وہ کیا ہے؟ معرفت اللہ و معرفت نبی و معرفت دین الاسلام بالادلہ، ان تین چیزوں کو ہر انسان نے جاننا ہے۔ جب انسان نہیں جانے گا تو لا محالہ انسان شرک کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ واہ آئیے اس شرک کی دندل سے نکلیے، اپنے اللہ کو پہچانیے، اپنے اللہ کا تعارف دل میں بٹھائیے، اپنے اللہ رب العزت کو جانیے، میرا اللہ مجھ سے کیا مطالبہ کر رہا ہے، میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، میرے اللہ نے مجھے کس لیے پیدا کیا، میرا اللہ نے مجھے دنیا میں بھیج کے پیغام کیا دیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ کہتے ہیں ہم نے جنوں اور انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا، انسان تجھے عبادت کے لیے بھیجا گیا، تجھے سجود کے لیے بھیجا گیا، تجھے رکوع کے لیے بھیجا گیا، تجھے یہ دنیا کے معاملات کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ جب انسان ان چیزوں سے دوری اختیار کرے گا تو پھر انسان شرک کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ اب آپ غور کیجئے، اگر بات سمجھیں گے تو سمجھ میں آئے گی۔ اب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم جانتے ہیں سنتے ہیں علماء سے کہ جس بندے نے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس بندے نے لا الہ پڑھ لیا وہ بندہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، جس نے لا الہ کے تقاضوں کو پورا کیا وہ شخص جنت میں داخل ہوگا، وہ شخص اللہ کی جنت میں جائے گا، وہ شخص اللہ رب العزت کا قرب حاصل کر سکے گا۔ جس شخص نے لا الہ کو جان لیا وہی شخص جنت میں جائے گا، جس نے لا الہ کو جانا نہیں، حضرات اس انسان کا عقیدہ توحید بھی مضبوط نہیں ہے اور انسان کا کلمہ جو ہے وہ سرے سے معتبر ہی نہیں۔ اب دیکھیے لا الہ الا اللہ یہ ایک جز ہے، محمد الرسول اللہ یہ ایک جز ہے۔ اب لا الہ الا اللہ کے اندر دو جز ہیں۔ لا الہ الا اللہ ہم سے کس بات کی نفی کروا رہا ہے اور کس بات کا اس بات کروا رہا ہے۔ اب ہر کام سے پہلے تین بنیادی چیزیں ہوتی ہیں، وہ چیزیں کون سی؟ پہلا ہوتی شرط، پھر ہوتے ارکان، پھر ہوتا تقاضا۔ اب نماز پہ لگا لیجیے، میں مثال دینے کے لیے یہ بات کرنے لگا۔ ہم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ وضو شرط ہے، قبلہ رخ ہونا ایک شرط ہے۔ اگر انسان ان شروط کو حضرات استعمال میں نہ لائے، وضو نہ کرے، قبلہ رخ نہ ہو، پھر اس انسان کی نماز قابل قبول نہیں ہے۔ دوسرا ارکان کیا ہے؟ ہاتھ اٹھانے، سینے پہ باندھنے، آمین کہنا، یا پاؤں سے پاؤں ملانے، یا سجدہ کرنا، یہ ارکان میں شامل ہوتے ہیں۔ اب تقاضا کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز تمہیں برائی سے روکتی ہے، اچھے کاموں کا حکم دیتی ہے، یہ تقاضا ہے۔ اب انسان کلمہ پڑھنے سے پہلے جب تک لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو جان نہیں لیتا، انسان کا کلمہ سرے سے معتبر نہیں ہوتا، انسان کلمے والا نہیں ہوتا، انسان مسلمان نہیں ہوتا۔ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ شرط ہے، یہ شرط اللہ دنیا کے جتنے بھی معبودان باطلہ ہے اللہ میں ان کی نفی کر کے آتا ہوں، اللہ سر تیرے سامنے جھکاؤں گا۔ وانواع العبادۃ التي امر اللہ بها مثل الاسلام والایمان والاحسان ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوکل والرغبۃ والرہبۃ والخشوع والخشیہ، یہ جتنی عبادات کی اقسام ہے اللہ اسلام تیرے لیے، ایمان تیرے لیے، توکل تجھ پہ، اللہ امیدیں تجھ سے لگا رکھی ہیں، اللہ میں خوف تیرا کھاتا ہوں، اللہ دعا تیرے سامنے کرتا ہوں، اللہ قربانی تیرے لیے کرتا ہوں۔ فرمایا جو شخص ان چیزوں کو خدا کے لیے لے کے آئے گا، لا الہ الا اللہ ساری کائنات کی نفی کر دی، معبودان باطلہ کی نفی کر دی، فرمایا وہ شخص جو ہے اس کا کلمہ سرے سے معتبر ہے، وہ شخص ایمان والا ہے، وہ شخص اسلام والا ہے۔ کلمے کا پتہ ہی نہیں ہے مسلمانوں کو، بس لا الہ پڑھ لیا، لا الہ بندہ جنت میں داخل ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اب آپ ایک گرامی قدر دوسری چیز، ایک تو ہے نا وہ ساری عبادات اللہ کے لیے، اور دوسری اہم چیز جتنے بھی نبی اس دنیا میں آئے، 1,44,000 کے قریب اس دنیا میں نبی آئے، سارے نبیوں کی دعوت کا مقدمہ توحید ربوبیت ہوا کرتا تھا، اور حضرات اصل مقصد توحید الوہیت ہوا کرتا تھا۔ ہمارے علماء کو پتہ ہی نہیں ہے توحید الوہیت کسے کہا جاتا ہے، بتاتے ہی نہیں ہے لوگوں کو، صرف توحید ربوبیت ربوبیت لگے۔
احباب یہ توحید ربوبیت جو ہے نا، اللہ کا خالق ہونا، یہ توحید ربوبیت ہے، اللہ کا مالک ہونا توحید ربوبیت ہے، اللہ کا رازق ہونا توحید ربوبیت ہے۔ مشرکین مکہ سے پوچھو جا کے، اٹھائیے اللہ کا قرآن، اللہ کے قرآن نے مشرکین مکہ سے پوچھا تھا، قل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر فسیقولون اللہ۔ اے مشرکین مکہ کے لوگوں، بتاؤ تمہیں آسمانوں سے رزق کون دیتا ہے؟ تمہیں آسمانوں سے یہ بارشیں، یہ تمہیں آسمانوں سے روٹیاں، یہ تمہیں آسمانوں سے مال کون دیتا ہے؟ وہ سارے کیا کہتے تھے؟ سیقولون اللہ، ہمیں اللہ دیتا ہے۔ یہ ہے توحید ربوبیت۔ توحید الوہیت کیا ہے؟ کیا ہے توحید الوہیت؟ جب اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے کے اندر اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا نا، تو ابو جہل نے پتا کیا کہا؟ اجعل الالہۃ الہا واحدا، محمد نے سارے معبودوں کو چھوڑ کے ایک کو الہ بنا لیا ہے، اب سارے معبودوں کو چھوڑ کے ہمیں اس الہ کی عبادت کرنی پڑے۔ یہ ہے توحید الوہیت۔ اللہ کی عبادت کرنا توحید الوہیت ہے۔ اور اللہ رب العزت سے رزق مانگنا، اللہ تو رزاق ہے، اللہ تو مالک ہے، اللہ تو خالق ہے، اللہ تو پوری کائنات داتا ہے، اے توحید الوہیت۔ جب انسان توحید ربوبیت اور الوہیت کو صحیح معنوں کے اندر پہچان لے گا، پھر انسان کا کلمہ سرے سے معتبر ہو جائے گا، پھر ہے انسان ایمان والا۔ در در پہ شرک، در در پہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو الہ بنایا جا رہا ہے۔ مشہور حدیث ہے، توجہ سے سماعت کیجیے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، بینا نحن جلوس عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، اطلع علینا رجل شدید بیاض الثياب شدید سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد فجلس الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، ایک شخص آیا، اس نے سفید رنگ کا لباس پہنا تھا اور اس کے بال کالے تھے۔ یہ بال کالے ہونے کی نشانی اس لیے یہ بیان کیا گیا کہ وہ نوجوان تھا جو آیا تھا۔ فرمایا لا یعرفہ منا، ہم میں سے کوئی اسے نہیں جانتا تھا، کون ہے، کہاں سے آیا، سفر کے آثار بھی واضح نہیں تھے، اس طرح لگتا تھا جس طرح یہ قریب سے اٹھ کے اللہ کے پیغمبر کے پاس آ گیا۔ اب توجہ سے سنیے گا، عقیدہ کسے کہا جاتا ہے؟ جس انسان کے حضرات اعمال کے اندر شرک آ گیا، ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک تمہاری جانوں پر ظلم ہے، اللہ کوئی عبادت قبول نہیں کرے گا، اللہ کوئی تیری ریاضت قبول نہیں کرے گا، دیتا ہے صدقہ دے، دیتا ہے خیرات دے، دیتا ہے مال اللہ کے راستے میں دے، اگر تیرے اعمال کے اندر شرک پایا گیا، یہ ساری جو تو اعمال کر رہا ہے اللہ رب العزت برباد کر کے رکھ دے گا، تباہ کر کے رکھ دے گا۔ لا یعرفہ منا، ہم نہیں جانتے اسے وہ کون ہے۔ فجلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بیٹھ گئے۔ فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، یہ گھٹنے اس نے پیغمبر کے گھٹنوں کے ساتھ ملائے۔ ووضع کفیہ علی فخذیہ، یہ اس نے دونوں ہاتھ اپنے رانوں پہ رکھے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہہ رہا ہے؟ قال اخبرنی عن الاسلام، اللہ کے رسول مجھے اسلام کے بارے میں خبر دیجیے، بتائیے اسلام کسے کہا جاتا ہے؟ اللہ کے پیغمبر جبریل کو کہہ رہے ہیں انت شہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اے جبریل تو اس چیز کی گواہی دے، اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اللہ تیرے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اللہ تیرے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں ہے، ساری کائنات کے معبودان باطل لیکن نفی اس چیز میں ہوتی ہے۔ جب یہ ایمان ہوگا پھر تیرا کلمہ سرے سے معتبر ہوگا، جب یہ ایمان ہوگا پھر تو مسلمان ہوگا، جب یہ ایمان ہوگا پھر تیرے اندر شرک نہیں آئے گا، پھر حضرات محترم تو صحیح ایمانوں کے اندر ان فتنوں سے بچ جائے گا۔ محمد کو اپنا آخری رسول مان۔ اب آپ لوگوں نے در در پہ یہ پیر بنا رکھے۔ میری بات یاد رکھیے گا، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا جب مسئلہ آ جائے کوئی انسان خاموش نہ رہا کرے۔ جب بندہ اللہ کی ذات میں گستاخی کرتا ہے نا، اللہ اسے مہلت دے دیتے ہیں۔ جب بندہ نبی کی ذات میں گستاخی کرے، اللہ رب العزت اس بندے کو پکڑ لیتے ہیں۔ یہ عتیبہ بھی نبی لہب، اس نے نبی علیہ السلام کی بیٹیوں کو طلاقیں دی تھی، اللہ کے پیغمبر کا دل دکھا، اللہ کے پیغمبر نے کیا کہا؟ اللہم سلط علیہ قلبا من کلابک، اللہ اس نے محمد کا دل دکھایا، اس نے محمد کو پریشان کیا، اللہ جنگلی درندوں میں سے کوئی درندہ مسلط کر دے، کر دیا اللہ نے۔ اب نبی کی ذات پہ کوئی مسئلہ آ جائے خاموش نہ رہا کرے، یہ میرا ایمان ہے، یہ میرا عقیدہ ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں 73 کے قریب جنگیں ہوئی ہیں، اور ان میں جو صحابہ شہید ہوئے ہیں 269 کے قریب ہیں،
اور جب اللہ کے پیغمبر کی ذات کا مسئلہ آیا، مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، جناب سیدنا ابوبکر نے جب وہ قافلہ روانہ کیا تھا، فرمایا اس میں 1200 صحابہ شہید ہوئے، 1200 صحابہ۔ ادھر 73 جنگیں ہوئی ہیں، 269 صحابہ شہید ہوئے، ادھر ایک جنگ ہوئی ہے نبی کی ذات کے مسئلے میں، اللہ رب العزت حضرات صحابہ جو شہید ہوئے وہ 1200 کے قریب تھے۔ نبی کی ذات کا مسئلہ ایسے نہیں ہے، امام الانبیاء ہے ہمارے، پیغمبر ارض و سما ہے ہمارے، یہ جبریل کو کہا جا رہا ہے اگر تو ایمان لے کر کے آئے گا پھر تو مسلمان ہے، پھر تو اسلام پہ۔ اب شرک کا فتنہ اس معاشرے کے اندر بہت بڑا فتنہ ہے، فرمایا جو شخص فتنے سے نہ بچ سکا اللہ رب العزت زندگی کے سارے اعمال برباد کر دیں گے، کوئی عمل اللہ کیا قبول نہیں کیا جائے۔ یہ ہے ایک فتنہ، بڑی لمبی گفتگو ہو سکتی ہے اس میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ دوسرا فتنہ اس حدیث کے اندر آزادی کا فتنہ۔ آج مسلمان کہتے ہیں نا ہم آزاد ہیں، یہ اسلام آباد کی زمین پہ یہ عورتیں کھڑی ہوتی یونیورسٹیز، ان کو اللہ تو بھی سن لے، نبی تو بھی سن لے، یہ جی ولی تسی بھی سن لو، اسی آزاد نہیں مسلمان۔ یہ اللہ کے پیغمبر سے جبریل نے کہا اے نبی ایمان بتلا، ایمان کسے کہا جاتا ہے؟ تو اللہ کے پیغمبر نے کیا کہا تھا؟ ان تؤمن باللہ، اس چیز کا اقرار کرے کہ تو اللہ پہ ایمان لے کر کے آئے۔ جب انسان اللہ پہ ایمان لے کر کے آتا ہے آزادی ختم، انسان آزاد نہیں ہے۔ اب آپ غور کیجئے، یہ مغربی تہذیب کے 3 بنیادی عقائد جس کو آج مسلمان فالو کر رہا ہے، انسان تباہی کے اندر ہے، انسان بربادی کے اندر۔ میں آزاد ہوں نا، آزادی میں جو مرضی کرتا رہے۔ جو شخص آزاد ہے وہ شرک کرتا ہے، جو شخص آزاد ہے وہ گناہ کرتا ہے، جو شخص آزاد ہے وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پامال کرتا ہے۔ جبریل کہہ رہے ہیں ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وبالقدر خیرہ وشرہ۔ اللہ کے پیغمبر جبریل کو کہہ رہے ہیں جبریل تو اس چیز کا اقرار کرے کہ میں اللہ پہ ایمان لے کر کے آتا ہوں، اس کے رسولوں پہ ایمان لے کر کے آتا ہوں، فرشتوں پہ ایمان لے کر کے آتا ہوں، ہر پوری اور اچھی تقریر پہ ایمان لے کر کے آتا ہوں۔ آزادی، یہ مغربی تہذیب کے 3 جو بنیادی عقائد حدیث بھی ان کا رد کرتی ہے اور قرآن بھی ان کا رد کرتا ہے۔ ایک ہے فریڈم، ایک ہے ایکوالٹی، ایک تیسرا پروگریس۔ یہ 3 بنیادی عقائد جن پہ ان کا مذہب کھڑا ہے، اور مسلمان کو یہ دانسا دیا جاتا ہے، مسلمان کو ورگلایا جاتا ہے تم ان آزادیوں پہ چلو۔ مغربی تہذیب کے لوگ کہتے ہیں کہ معیار خیر و شر انسان خود طے کرے، انسان آزاد ہے۔ فریڈم، آزادی، مطلب کہ انسان نیکی اور برائی خود طے کرے کہ خیر کیا ہے شر کیا ہے، اسی خود طے کریے، سانوں کی ضرورت ہے کسی مولوی نے مگر لگن۔ اسلام نے بتلا دیا کہ خیر کون سی چیز ہے، اللہ کے پیغمبر نے 1500 سال پہلے اعلان کر دیا تھا لوگوں یہ چیزیں خیر کے اندر ہیں، یہ چیزیں شر کے اندر ہیں، ان سے بچ جانا۔ ان الحلال بین وان الحرام بین وبینہما مشتبہات لا یعلمہن کثیر من الناس۔ کائنات کے لوگوں حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، بہت سارے لوگ ان حلال حرام میں بچنے نہیں پاتے، مشابہات کا شکار ہو چکے ہیں۔ فرمایا جب تم کسی چیز کے اندر شبہ رکھو، کسی چیز کے اندر تمہیں مشابہت ہو جائے، یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے، رحمت کائنات علیہ السلام فرماتے تم اسے چھوڑ دو۔ پیغمبر جا رہے ہیں، راستے کے اندر کھجور ملی، امام کائنات پیغمبر نے کھجور اٹھائی اور منہ کے قریب جانے لگے تو پھینک۔ کیوں پھینکی؟ اللہ نے آل محمد پہ صدقے کو حرام کیا ہے، کہیں یہ صدقے کی نہ ہو، اور اللہ کے پیغمبر کو کیا پتا تھا یہ صدقے کی، پیغمبر نے چھوڑ دی۔ ان الحلال بین وان الحرام بین، لوگوں حلال حرام واضح ہے، بچ جانا اس سے۔ اب خیر جو ہے وہ حلال ہے۔ مغربی تہذیب یہ کہتی ہے کہ انسان ہمیشہ کے لیے آزاد ہے جو مرضی کرے۔ میں نے اپنی اولادوں کو آزاد ہوتے دیکھا، ہماری اولادیں ہمارے ہاتھ میں ہیں، کبھی غور کیا ہم نے کہ آج میرا بیٹا میری کیوں نہیں مانتا؟ وہ کہتا ابا جی اسی آزاد ساری جوانی اسی جو مرضی کریے۔ نہیں بھائی نہیں،
ان تؤمن باللہ، جب تو اللہ پہ ایمان لے کر کے آیا تھا کائنات کی تمام آزادیاں ختم کر دی گئی تھی. آج کے بعد تیرا چلنا اللہ کے لیے، پھرنا اللہ کے لیے، اٹھنا اللہ کے لیے، کھانا اللہ کے لیے، پینا اللہ کے لیے، کام کاج، کاروبار، دکان، جانا آنا سب کچھ اللہ کے لیے. آج کے بعد تیرا کچھ بھی نہیں. حضرات محترم، تو قدم اٹھائے گا تو اللہ کے حکم سے اٹھائے گا، تو حضرات نماز پڑھنے آئے گا تو اللہ کے حکم سے پڑھنے آئے گا. اور جو شخص آزاد ہے اسے نماز کی کیا فکر، جو شخص آزاد ہے اسے روزے کی کیا فکر. انسان خود طے کرے جی خیر و شر کی ہوتا ہے. بھائی واضح ہے، قرآن نے بتا دیا کہ یہ چیزیں حرام ہیں، یہ چیزیں خیر ہیں. ہم نے خود فالو کرنا ہے اس کو. ہم نے ان لوگوں کی تہذیب پہ نہیں چلنا، ہم اللہ اس کے رسول کے پابند ہیں. احباب گرامی قدر، میں آپ کو سمجھانے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں. اپنی اولاد کو اپنے سامنے بٹھایا کرے اور بٹھانے کے بعد اس سے پوچھا کر کے بیٹا جو جو تیرے معاملات تو مجھ سے شیئر کر، میں اپنے معاملات تیرے ساتھ شیئر کرتا ہوں. آج کے بعد تو نے میری مانی ہے، میں تیری مانوں گا. دیکھیے اولادیں کتنی فرما بردار ہو. آج قاری صاحب کے پاس آ جاتے ہیں اولاد ساڑھی نافرمان ہے. بھائی تو نے اسے ان تؤمن باللہ، اللہ پہ تو اس کو ایمان لانے کی دعوت ہی نہیں دی تو نے. اب آپ بچیے اس فتنے سے. تاجدار کونین علیہ السلام فرماتے ہیں جس شخص کے اندر یہ فتنہ پایا گیا وہ انسان اللہ رب العزت کے ہاں پکڑا جائے. یہ بات یاد رکھیں، انسان آزاد نہیں. بچوں کے رشتوں کا معاملہ ہو، بچوں کے کاروبار کا معاملہ ہو، بٹھائے سامنے کہ بیٹا. اور بھائی ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، وقت کا نبی ہے، وقت کا نبی ہے. اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں ذبح کر. کون ہے؟ ابراہیم ہے، وقت کا نبی ہے، وقت کا نبی ہے یہ. اور باپ اپنے بیٹے سے جا کے پتہ کیا کہتے ہیں؟ بیٹا میں نے خواب آیا میں تینوں اللہ کے راستے ذبح کر رہے ہیں. وقت کا نبی ہے، اللہ نے نبوت دے رکھی ہے، اللہ نے مقام دے رکھا ہے، وہ چاہے جو مرضی کرے، کس نے پوچھنا. لیکن اپنے بیٹے سے کہہ رہا فانظر ماذا تری، بیٹا تیری کی رائے، ذبح ہونا چاہنا ہے. پھر بیٹا کی کہتے ہیں افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. ابا جی جو حکم ملے ہے نا جلدی جلدی کرو، دیر نہ کرو. انشاءاللہ من الصابرین، میں انشاءاللہ صبر کرنا لیا چوں. جب اولاد کی تربیت تم اچھی کر کے جاؤ گے نا، تم ان کو آزاد چھوڑ کے نہیں جاؤ گے، وہ تیرا حکم مانیں گے. ہمارے ہاں بہت اہم مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب شادی کا مسئلہ آتا ہے نا، والدین جو ہوتے ہیں نا بغیر بیٹے سے پوچھے 10 شادی کر دیتے ہیں. ایسا نہیں، بیٹے سے مشورہ کیا کر. بیٹا میں تیری شادی کر رہا ہوں، کیا تو اس پہ راضی ہے؟ اللہ کے پیغمبر کے پاس جلابیب صحابی آئے تھے، رنگ کے کالے تھے، آ کے کہتے اللہ کے پیغمبر جی میں شادی کرنا چاہنا. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جلابیب جائیں فلاں صبح انصاری دے گھر جا کے کہیں محمد نے بھیجے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے صحابی صبح کو گیا. کہاں پہ گیا؟ اس انصاری صحابی کے گھر. مجھے اللہ کے پیغمبر نے بھیجا ہے، اپنی بیٹی کا رشتہ دکھاؤ، میں شادی کرنا چاہنا تھوڑے نا. اپنے بیٹوں سے یہ مشورے کر لیا کریں، اپنے بیٹوں کو اپنے پاس بٹھا لیا کریں. اللہ کی قسم اٹھا کر کے کہتا ہوں تمہاری اولاد آزاد نہیں ہوگی. یہ آج ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹے آزاد کیوں ہیں؟ یہ ایسے نہیں آزادی کے نعرے لگاتا. احباب حدیث جبریل اس چیز کا رد کر رہی ہے ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر. جب انسان اللہ پہ ایمان لے کر کے آتا ہے، جب انسان قرآن و سنت پہ ایمان لے کر کے آتا ہے، انسان کی آزادی کے سارے تمغے کاٹ دیے جاتے ہیں، طریقے کاٹ دیے جاتے ہیں، راستے کاٹ دیے جاتے ہیں. انسان اللہ کا غلام ہو کے رہ جاتا ہے، اللہ رب العزت کا پابند ہو کے رہ جاتا ہے. اور تیسرا فتنہ جو بنیادی فتنہ، بہت بڑا فتنہ، جہالت کا فتنہ. پتہ نہیں ہے ہمیں دین کیا ہے، لیکن مولویوں نے مقابلے کرن ٹر جانے سے. مسجد کے امام کے پاس آ کے بحثیں کرتے ہو یار، کیا اوقات ہے تمہاری؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى لا يقال اللہ اللہ. جب تک اس زمین پہ یہ طلباء اعظام قرآن پڑھنے والے جب تک اس زمین پہ باقی رہیں گے، جہالت نہیں آئے گی، قیامت نہیں آئے گی، بربادی نہیں آئے گی، تباہی نہیں آئے گی. جب یہ اٹھا لیے جائیں گے اللہ ساری کائنات کا نظام تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا. بھائی یہ لوگ ہیں جہالت، یہ لوگ جہالت کو نہ لانے کے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. ہم انہی کے ساتھ مقابلے میں لگے ہوں. اور دوسری بات احباب گرامی قدر،
ان اسٹیجوں کی حفاظت نہیں کی گئی. ہر ایرا گہرا شخص آ کے ترجمہ پڑھا رہے ہیں. یہ جہالت ہے. امام کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں یہ فتنہ ہے. جو اس فتنے کے اندر مبتلا ہو گیا وہ اللہ رب العزت کے ہاں پکڑا جائے. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اب آپ آئیے تم جہالت میں مبتلا نہ ہو جانا. یہ جہالت بہت بڑا فتنہ. تو یاد رکھیے یہ لوگ بڑے عظیم لوگ ہیں. اللہ رب العزت نے ان کی وجہ سے یہ آسمان کو قائم رکھا ہے. جب یہ اٹھا لیے گئے تو پھر قیامت آ گئی. کسی کا گھر باقی ہے تو ان طلباء کی وجہ سے باقی ہے. کسی کا مکان، کسی کی دکان، کسی کا کاروبار باقی تو ان طلباء اعظام کی وجہ سے باقی. کیونکہ یہ دین پڑھ کے، قرآن پڑھ کے، نبی کے فرامین پڑھ کے اس دنیا سے جہالت کو ختم کریں گے. یہ دین کا ایسا تمغہ، دین کا ایسا حضرت مونوگرام لا کے اس دنیا میں کھڑا کریں گے کائنات کا کوئی شخص ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گا. ہم نے ان لوگوں کو ایسے ہی سمجھ لیا. خدا ہے لوگ گناہ و ثواب دیکھتے ہیں، ہم تو روز ہی روز حساب دیکھتے ہیں. کچل کچل کر نچل فٹ پاتھ کو اتنا، یہاں پہ رات مزدور خواب دیکھتی ہیں. اور یہ مزدور ہیں اللہ کے، یہ اللہ کے بندے ہیں. خدا کی قسم اللہ کے بندے ہیں. یہ اللہ نے ان کو دنیا میں بھیجا اس لیے کہ رب کی کلام پڑھیں، رب کا قرآن پڑھیں، رب کے سامنے سجود رکوع کریں، تاکہ اس دنیا کے اندر سے یہ فتنے، اس دنیا کے اندر سے یہ بیماریاں ختم ہو جائیں. آج مدارس بند کر دو، آج دین کے حضرات یہ سب کچھ، دین، مساجد، مدارس سب کچھ بند کر دو، اللہ رب العزت تباہ و بربادی پھیلا کے رکھ دے گا. کائنات کا نظام باقی نہیں رہے گا اس میں. لا تقوم الساعة حتى لا يقال اللہ اللہ. 2 مرتبہ اللہ رب العزت نے اللہ اللہ کا لفظ استعمال کیا کہ اللہ اللہ کرنے والے جب دنیا میں رہیں گے تو قیامت قائم نہیں ہوگی. تو اب آئیے ہم فتنوں سے بچیں. اور آخری فتنہ یہ مال کا فتنہ. انسان کے اندر جب مال آ جائے نا، مال کی ہوس، مال کا لالچ، دکانداری، فرمایا وہ شخص پچھلے ان تینوں فتنوں سے نہیں بچ سکے گا. کسی فتنے سے نہیں بچ سکے گا. فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیۃ. دنیا کی محبت یعنی دنیا کا مال کائنات کا سب سے بڑے گناہ کی جڑ ہے. یہ کائنات کا سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ فتنہ کون سا؟ جو میں نے پہلے بیان کیا، شرک. فرمایا یہ مال اس کی جڑ ہے. جس بندے کو پیسہ ہوئے گا وہی اللہ کی راہ میں شرک کرے گا، اللہ کی ذات میں. تو اس مال سے بچیے، اس مال سے. انما اموالکم واولادکم فتنہ. کائنات کے لوگوں یہ مال، یہ اولاد اللہ نے تمہارے لیے آزمائش بنا رکھی ہے. یہ فتنہ ہے کہ اس فتنے کے اندر مبتلا نہ ہو جانا. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو آپ جانتے ہیں، انہوں نے اس چیز کو مقدم نہیں بنایا، دین کو مقدم رکھا تھا. انہوں نے اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اب یہ مال بہت بڑا فتنہ ہے. جو شخص مال کی لالچ اپنے دل میں نہ بٹھائے اور دین کو مقدم رکھے، اللہ آسمانوں سے یہ روشنی، یہ مال لا کے انسان کے قدموں میں رکھ دیتا ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف، آخری بات کرتے ہیں، بہت بڑے تاجر ہیں مدینہ کے، بہت مال ہے ان کے پاس. کتنا مال؟ مفسرین لکھتے ہیں حضرت عبد الرحمن کے پاس اتنا مال تھا، اگر پہلا اونٹ مدینہ کے اندر ہوتا تو آخری اونٹ مکہ کے اندر ہوتا. اتنے مدینہ کی زمین پہ آئے تو مدینہ کی زمین پہ کبھی زلزلہ طاری ہوا. پوچھا اما عائشہ نے کون آیا مدینہ میں؟ فرمایا عبد الرحمن بن عوف آئے. اما فرمانے لگی کہ عبد الرحمن تو اللہ کی جنت میں 500 سال لیٹ جائے گا. کتنے سال؟ 500 سال اللہ کی جنت میں تم لیٹ جاؤ گے. یہ نبی کا صحابی ہے، نبی کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہے، لالچ نہیں ہے دل میں مال کا. اما جی وہ کہا تجھے اللہ کی عدالت میں حساب دیتے دیتے اس مال کا 500 سال لگ جائیں گے. کانپنے لگ پڑے. انہی قدموں پہ کھڑے ہو کے وہ سارے کا سارا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کر دی. کہا نہیں چاہیے ایسا مال مجھے جو اللہ کی جنت میں مجھے لیٹ لے کر کے. کلمہ پیغمبر کا پڑھا، پیغمبر کا ساتھ دیا، پیغمبر کے تابع ہو کے مکہ ماں باپ چھوڑ کے، رشتہ دار چھوڑ کے، اہل و عیال چھوڑ کے ہجرت کر کے مدینہ آئے. پیغمبر کا ساتھ ملے، پیغمبر کا قرب ملے، پیغمبر کے ساتھ حوض کوثر ملے. پیغمبر حضرات ہماری شفاعت کل قیامت کے دن کریں. لیکن آج جنت میں 500 سال لیٹ جاؤں. نہیں چاہیے مجھے دنیا کا مال، نہیں چاہیے مجھے دنیا کا متاع. سارے کا سارا اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا اور کہا
کہا ایسے مال کی مجھے ضرورت نہیں ہے جو مجھے جنت میں 500 سال لیٹ لے کر کے جائے۔ حضرت عثمان بہت بڑے تاجر ہیں، اللہ کے پیغمبر نے کہا تھا عثمان آج کے بعد کوئی عمل نہ کرے پھر بھی جنت میں جائے گا۔ بہت بڑے، دنیا نے آج تک ایسا تاجر نہیں دیکھا، ایسا مالدار نہیں دیکھا۔ بھائی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تم دنیا کو مقدم نہ بناؤ، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے تمہیں پیدا عبادت کے لیے کیا ہے، تم مقدم عبادت کو رکھ، مقدم سجدے کو رکھ، مقدم رکوع کو رکھ، مقدم قرآن کو رکھ، مقدم یہ دین کے طلباء کو رکھ۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کے کہتا ہوں جو جنتوں میں تیرا رزق ہے نا وہ اللہ وہ بھی لا کے تیرے قدموں میں رکھ دے گا۔ تو احباب آئیے میں اور آپ ان فتنوں سے بچیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں ان فتنوں سے محفوظ فرما دے۔ اللہ ہم اتنے قابل نہیں ہیں تیری آزمائش کا مقابلہ کر سکیں، اللہ ہمیں محفوظ فرما لے، اللہ ہمیں محفوظ فرما لے، اللہ ہمیں شرک سے محفوظ فرما لے، کیونکہ میرے بھائیوں شرک بہت بڑا فتنہ ہے، جس انسان کے عمل کے اندر شرک آ گیا اللہ اسے معاف نہیں کریں گے۔ دوسرے نمبر پہ یہ آزادی کا فتنہ جو حدیث کے اندر جس کا رد ہوا ہے، اور شرک کا رد بھی اسی حدیث کے اندر ہوا ہے، اور فرمایا تیسرا فتنہ جہالت کا، اور چوتھا فتنہ جو ہے یہ مال کا فتنہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان فتنوں سے محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں صحیح معنوں کے اندر عمل کرنے والا بنائے، صحیح معنوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنے والا بنائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔